جی سے صحیح ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. سامعین، آپ اور ہم سب یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں بڑے محبت اور پیار سے. آپ سب کو دیکھ کر، آپ سب سے مل کر بہت مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور آپ دوستوں کی طرف سے بے شمار مرتبہ اس ناچیز کو یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ آئیں. مجھے کہا گیا کہ آپ آئیں. اللہ تعالیٰ کو شاید آج ہی منظور تھا کہ یہاں آنا اور اس طرح کی محفل کا انعقاد وہ آج ہو گیا. تو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شمار مرتبہ ہم ارادے کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی توانائی بھی صرف کرتے ہیں، لیکن وہ کام ہو نہیں پاتا. اور بعض اوقات ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، کوئی زیادہ کوشش نہیں ہوتی اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو ہمیں نیت اور عمل کا حکم دیا گیا ہے کہ نیت باندھو، اور پھر کہا گیا ہے کہ کوشش کرو. اور یہ نہیں ہمیں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں رزلٹ ایسا ملے گا یا ویسا ملے گا. ہمیں کہا گیا ہے کہ نیت کرو اور ٹھیک نیت کرو، درست نیت کرو، جو کہ بڑا کٹھن کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھ گئے، ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم نے مسائل یاد کر لیے ہیں، ہم دین سیکھ گئے، ہم اسلام سیکھ گئے ہیں، ہمیں ایمان مل گیا ہے. تو اب ہم مکمل مسلمان مومن بن چکے ہیں. لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ جس کام کو ہم سمجھتے ہیں کہ جان گئے، اس کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے، ارادے سے، اور اس کے بعد باری آتی ہے عمل کی. اب نیت ہمارے کیسی ہونی چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیت تمہاری ہونی چاہیے خالص، نیت تمہاری ہونی چاہیے درست. اب آپ ہی بتائیں کہ نیت کو درست رکھنا، ٹھیک رکھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. عمل کا نمبر بعد میں ہے. اگر ہماری نیت میں کوئی فطور ہے، کوئی خرابی ہے، تو بنیاد اس عمل کا خراب ہو گیا. اسادی کہتا ہے کہ جب دیوار آپ بناتے ہیں تو اس کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے. اگر وہ پہلی اینٹ سیدھی رکھی جائے بالکل درست، تو پھر اس دیوار کو آپ ستاروں تک لے جائیں، چاند تک لے جائیں، وہ دیوار سیدھی جائے گی. اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہے تو اس دیوار کو آپ بناتے جائیں، بھلے آپ اس کو ستاروں تک، ثریا تک لے جائیں، وہ دیوار ٹیڑھی جائے گی. کیوں ٹیڑھی جائے گی؟ کیونکہ جو اس کی پہلی اینٹ رکھی گئی، جو اس کا بنیاد رکھا گیا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ
ٹیڑھا تھا. ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے. نمازیں پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, خیراتیں کرتے ہیں, سخاوتیں کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اب جو آیت کریمہ, وہ پہلا کام تو یہ ہو گیا. عمل کی باری بعد میں آتی ہے. اور مثال میں نے عرض کی کہ نیت کی مثال اس بنیاد میں رکھے جانے والے پہلے پتھر کی طرح ہے, پہلی اینٹ کی طرح ہے. اور آپ اور ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. ہم کیوں کسی کے پاس چل کر جاتے ہیں؟ یا تو اس سے رشتہ داری ہوتی ہے, میرا بھائی ہے, میرا بھانجا ہے, میرا بھتیجا ہے, چچا زاد بھائی ہے. یا تو پھر اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, میرا بیلی ہے, میرا سانجی ہے, میرا یار ہے. یا تو اس کے ساتھ کوئی مطلب ہوتا ہے, کوئی کام ہوتا ہے. اصل تو یہ چیز ہے. آج بھائی بھی بھائی کے پاس فضول میں نہیں جاتا, وہ اپنے کام کے لیے جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے, شاید ہم نہ مانیں, کوئی بھی ہمارے ساتھ اگر کھڑا ہے, کوئی بھی ہو, وہ ایسے نہیں کھڑا ہے, اس کا کوئی کام ہے. بیٹا ہو باپ کے ساتھ, باپ ہو بیٹے کے ساتھ, بھائی ہو بھائی کے ساتھ, کوئی بھی کسی کے ساتھ کھڑا ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھائی ہم تو تمہارے سجن ہیں, تمہارے سچے یار ہیں, ہمارا کوئی مطلب نہیں. لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے, بالعموم استثنائی صورتحال ہوتی ہے, کسی کے ساتھ بھی اگر وہ کھڑا ہے, کوئی اس کا اس میں کام ہے. بہرحال دوستی میں جاتے ہیں, رشتہ داری میں جاتے ہیں, کام کی وجہ سے جاتے ہیں. آج ہم خدا کی بارگاہ میں اگر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی یہاں کوئی اور کام, کوئی نوٹ ووٹ یا کوئی ایسی چیز کی بات نہیں ہو رہی, ہم یہ خدا کے لیے کرتے. تو خدا سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ ایسے تو نام تو ہزاروں بار لاکھوں بار آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہے, واحد ہے, لا شریک ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں, کوئی ہمسر نہیں, وہ واحد ہے, احد ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. یہ ساری چیزیں سن چکے ہیں. لیکن آج آپ سے سوال ہے کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ تو اپنی ذات میں ایک عظیم ذات ہے. آج کا سوال یہ ہے اس محفل کا کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ نے کوئی چیز سوچی ہوئی ہے دل میں تو آپ بھلے اس پر غور و فکر کریں. چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کس رشتے کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک تو ہماری طرف سے ہے نا کہ ہم خدا کے ساتھ کیا رشتہ رکھتے ہیں, دوسرا خدا کی طرف سے آ رہا ہے کہ اے انسانوں, میرا رشتہ تمہارے ساتھ کیا ہے. وہ کہتا ہے ہم سب کو کہ تم عباد ہو, یعنی تم میرے بندے ہو, تم میرے بندے ہو. اگر موٹے الفاظ میں بندے کی معنی کی جائے تو یہ ہوگی کہ کوئی ایک انسان کسی کو خرید لے, کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خرید لے, وہ اس کی ملکیت بن جائے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں اس طرح انسانوں کا کاروبار ہوتا تھا, لوگ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے, اس کو کہا جاتا تھا بندہ. یہ فارسی لفظ کے ضمن میں بات کر رہا ہوں, پنجابی میں بندے کی معنی کچھ اور ہو سکتی ہے, میں فارسی کے حوالے سے, جس کو عبدیت. تو خدا ہم اور آپ کے ساتھ جو رشتہ بتا رہا ہے کہ تم میرے عبد ہو, یعنی کہ آقا میں ہوں. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ آقا میں ہوں, حاکم میں ہوں, مالک میں ہوں, تم میرے عبد ہو. جب ہم تمہارے عبد ہیں
تو پروردگار ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے کہ تمہیں میرے اطاعت کرنی ہے، میری فرمان برداری کرنی ہے، میرے حکم کو ماننا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ عبدیت کی دعویٰ کرتے بھی ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہم سب مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، عمرے پر بھی ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ جا رہے ہیں، اور ہم سب نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرہیزگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو اطاعت ہے اس کی تقاضا کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے؟ اور خدا اطاعت کی وجہ سے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم نے کوئی مطلب، مفاد، مقصد ذہن میں رکھ کر یہ چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، ہمیں یہ کریں گے ہمیں وہ ملے گا؟ لیکن خدا کہتا ہے کہ تم اگر اس طرح فرمائشیں ہم اگر کریں خدا سے، اگر ہم فرمائشیں کریں کہ یہ کام ہونا چاہیے، بنگلہ بن جانا چاہیے، نوکری مل جانی چاہیے، زمین مل جانی چاہیے، عزت مل جانی چاہیے، یہ ملنا چاہیے، ہم دعائیں تقریب ہماری کچھ اس سے ملتی جلتی ہیں، تو پھر تو خدا کہتا ہے پھر تم عبد تو نہیں ہوئے، پھر تو تم آقا بن گئے، کیوں فرمائشیں کر رہے ہو؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ خدا کے ساتھ رشتہ ہے۔ آپ کے دل میں کیا چیز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے آپ خدا کے ساتھ۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ کس رشتے کے حوالے سے یاد کیا ہے؟ خدا کیا ہمارے ساتھ رشتہ بنا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آقا ہوں، تم میرے عبد ہو، اور عبد کا کام ہے حکم کی فرمان برداری کرنا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ عبد ہیں، لیکن جو ہماری دعائیں ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں، ان کے پیچھے جو نیت ہمارے ذہن میں ہے وہ اس چیز کو ثابت کرے گی کہ کیا واقعی ہم خدا کے عبد ہیں، یا ظاہری طور پر بندہ عبد ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، اندر میں ہم آقا ہیں۔ یعنی کہ ابھی تک ہم نے اپنی انا کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ شیطان کس وجہ سے دربار سے نکالا گیا تھا؟ وہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا کے ساتھ میں تمہارا بندہ ہوں، تمہیں سجدہ کرتا ہوں، سنا ہوگا آپ نے، پڑھ لیں، آپ خود پڑھ لیں، میں تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرتے ہو تو پھر میرے اس پیغمبر کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا یہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ تم نکل جاؤ، تم نے میرے حکم کی فرمان برداری نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی، میری وہی بات اطاعت کیا، اطاعت نہیں کی، تم نکل جاؤ۔ اور وہ آج تک آپ اور ہم سب اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان سے مولا ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان سے ہمیں میرے مولا اپنی پناہ میں رکھنا۔ حاجی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک علامتی طور پر ایک پتھر مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ شیطان جس نے خدا کے حکم عدولی کی تھی۔ آپ سے اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو، جو شیطان کو کہا گیا تھا۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ چیز ہمیں اس جگہ پر کھڑا کرے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، پہلے بھی یہ واقعہ عرض کرتا ہوں، اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات آپ کو عرض کی جا رہی ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک غلام، عبد کو غلام سمجھے، شاید پنجابی زبان میں آپ کو دشواری ہو غلام،
اس نے جا کر بازار سے ایک غلام خریدا، خرید کر گھر لایا. یہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ غالباً گلستہ میں بیان کرتے ہیں. جب پہلی مرتبہ خرید کر کے لایا تو وہ پتہ نہیں کس دور دراز ملک سے بیچارے کو کسی فوج نے حملہ کر کے اس کو قیدی بنایا ہوگا، پھر اس کو غلام بنایا ہوگا، پھر اس کو بیچا ہوگا. وہ بکتا 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 اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے سوچا اس کی دلجوئی کروں. تو اس نے اس غلام سے کہا کہ میرے غلام، وہ پیار جتلا رہا ہے، آقا پیار جتلا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا اور اپنی گردن نیچے کی اور ہاتھ باندھے. اس نے کہا کہ اے میرے آقا، جس نام سے تو پکارے. تو اس کو تھوڑی تکلیف پہنچی کہ میں اسے پیار کر رہا ہوں اور یہ نام تک نہیں بتا رہا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اے میرے غلام، تمہیں کس رنگ کے کپڑے چاہیے؟ وہ تھوڑی دیر وہ غلام جس کو خرید کر لایا تھا سوچتا رہا. اس نے کہا، اے میرے آقا، جس رنگ کے کپڑے آپ کو پسند ہو میرے لیے وہ مجھے قبول. اس کو اور تھوڑا غصہ آیا. یہ میرا چند روپیوں کے عوض خرید کر لایا ہوں، میں پیار کر رہا ہوں، یہ سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہے، نام بھی نہیں بتایا، کپڑے کی رنگ کہہ دیتا سفید لباس پسند ہے، کہہ دیتا مجھے لال لباس پسند ہے. تیسرا سوال اس نے کیا، اے میرے غلام، تمہیں کس طرح کا کھانا پسند ہے؟ اس نے پھر اپنی گردن جھکائی، ہاتھ باندھے، کہا، اے میرے آقا، جو کھانا آپ میرے لیے پسند کریں. تو آقا ناراض ہو گیا، تو 2 ٹکے کا غلام ہے، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تم مجھے سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیتے، الٹی باتیں کر رہے ہو. تو اس غلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اس نے کہا کہ اے میرے آقا، جب آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں تو مرضی آپ کی چلے گی، میری نہیں چلے گی. اگر میں اپنی مرضی پر عمل کرنا شروع کر دوں پھر میں غلام نہیں رہوں گا، میں پھر غلام نہیں رہوں گا. اے میرے بھائی، ہم خدا کے بندے کہلواتے ہیں، لیکن ذرا سی آزمائش خدا کی طرف سے کیا آتی ہے، ذرا سی تکلیف کیا آتی ہے، ذرا سی پریشانی کیا آتی ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں. اور دعویٰ پر دعویٰ ہے کہ بھائی میں نمازی بھی ہوں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں مل رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خوشی بھی اس کی طرف سے، غم بھی اس کی طرف سے، کامیابی اس کی طرف سے، ناکامی اس کی طرف سے، جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ خدا کی طرف سے. اور ہم تو اس کو اپنی جھولی پھیلا کر قبول نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز چاہیے، وہ چیز نہیں چاہیے، یہ ہم لیں گے، وہ نہیں لیں گے. تو میرے دوست، جب خدا جو ہمارے ساتھ رشتہ جوڑ رہا ہے اطاعت کا، اس سے تو ہم کوسوں دور ہیں. تو اس لیے آئیے آج ہم یہ عزم کریں کہ جو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عبد ہونے کا اعزاز بخشا ہے، پھر آگے وہ کہتا ہے، وہ نشانیاں بتاتا ہے، جو میرے جو بندے ہیں وہ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے. خدا کی غلامی اختیار کرنے کا سب کے لیے دروازہ کھلا ہے. کون اس دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوگا. پھر خدا کہتا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے عبد ہیں، جو میرے غلام ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جب زمین پر چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. یمشون علی الارض ہونا، جھک کر چلتے ہیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے، کوئی ان کو گالیاں بکے، کوئی ان کو تکلیف دے، کوئی ان کو پریشانی پہنچائے، تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کے ساتھ وہ لڑائی نہیں کرتے، ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں، ان کی وہ ٹانگ نہیں کھینچتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں میرے غلام، یہ ہیں ان کی نشانیاں، یہ ہیں ان کی علامتیں. اگر ہم اور آپ یاد رکھیں، یہ چیز اہم ہے، ہم اور آپ خدا کی عبدیت کا توق اپنے گردن میں نہیں ڈالتے. توق پرانے زمانے میں وہی غلاموں کو ایک گردن میں ڈالا جاتا تھا جو علامت ہوتی تھی کہ یہ غلام ہے. ایک کسی لکڑی کا یا کسی چیز کا ایک توق ان میں ڈالا جاتا تھا، یا کپڑا ہوگا تو یہ غلام ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی
ابدیت کا توق اگر ہم گلے میں نہیں ڈالتے اور اپنی فخر اور انا کو ہم قائم رکھتے ہیں جس میں ہم بڑے مشہور ہیں، اپنے فخر اور انا کو ہم قائم نہیں رکھتے اور ابدیت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے، سجدوں پر سجدے بھی کیے، رکوع پر رکوع بھی کیے، عبادتوں پر عبادتیں بھی کیے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ خدا کے ابدیت کو دل سے قبول کر لیتے اور اس کی غلامی کو ہم سمجھ پاتے، وہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے ہم ایسے ہی اکڑ کر چلتے رہے، انا پرست بنے رہے، خوددار، اور اپنی پرائیڈ پر ہم فخر کرتے رہے کہ میں چودھری، میں وڈیرا، میں یہ، میں وہ۔ تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ کسی نالائق شخص کے خدمت میں ہمیں اپنی وہ انا قدموں میں ڈالنی پڑے گی، کسی نالائق شخص کے، کسی ایسی جگہ پر جو اس قابل ہی نہیں کہ تم اپنی انا کو وہاں قربان کرو، تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ بھائی طریقت میں جو ہم راستہ اختیار کرتے ہیں، طریقت میں ہم مرشد پکڑتے ہیں، اس کو رہنما بناتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، در حقیقت یہ ہم اپنی پرائیڈ، اپنا فخر، اپنی انا اس پر قربان کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں چاہیے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نباید داد دست۔ بہت سارے لوگ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسیحا ہوگا، یہ ہمارا رہنما ہوگا، یہ ہمارا، میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں طریقت کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا رہنما، یہ ہمیں سکھائے گا، یہ ہمیں انسان بنائے گا، یہ ہمیں جینا سکھائے گا۔ پھر کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے۔ وہ رومی صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھائی انسانی شکل میں بے شمار آتا ہے، تو حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا یہ ربیع الثانی مہینہ گزر رہا ہے، ان کے عرس منائے جا رہے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں، ان کے ارشادات کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو، اگر میرے پاس آ رہے ہو تو پھر خالی ہو کر آ جاؤ۔ ہم خالی ہوتے ہی نہیں۔ خالی کس چیز سے ہو کر آؤ؟ اپنے علم سے، اپنی ذات سے، اپنی دولت سے، اپنے لقب سے، اپنے انا سے، خودداری سے، تکبر سے، ان سب سے خالی ہو کر آؤ۔ بالکل ایک اس بچے کی طرح جو اسکول میں پہلے دن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تختی ہوتی ہے، اس تختی پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ تختی تمہارا دل ہے۔ تو اس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اذا دخلت علی فادخل عریانا، آ جاؤ تو پھر خالی ہو کر آ جاؤ، بالکل، جو کہ بہت مشکل ہے۔ کتنے ہوں گے یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ واقعی سب چیزوں سے خالی ہو کر آئے ہوں، یہاں بالکل ایک بچے کی طرح جو پہلے دن اسکول میں جاتا ہے، اس کو وہ کیا کہے گا کہ میں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، وہ کیا کہے گا مجھے لکھنا آتا ہے، وہ کیا کہے گا مجھے پڑھنا آتا ہے، وہ کیا کہے گا کہ میں عالم ہوں، وہ کیا بولے گا میں کہ تقریر کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کیا بولے گا؟ کچھ بھی نہیں بولے گا، کیونکہ وہ سیکھنا چاہ رہا ہے۔ وہ سیکھتا وہ ہے جو اپنے اندر سے انانیت کو ختم کر دے۔ وہ بالکل ایک اپنے آپ کو استاد کے حوالے کر دے۔ وہ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایسے بھی نہ آؤ نا، ایسے آؤ کہ تم میرے، وہ الفاظ ان کے ہیں کہ جو میرے دروازے کی چوکھٹ ہے، غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میرے جو دروازے کی چوکھٹ ہے نا، اس کو اپنا سرانہ بنا دو، اب وہاں پڑے رہو۔ تو یہ طریقت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر طریقت کے ذریعے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے راستے کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ کی اطاعت کی بات ہو رہی تھی اور خدا کے جو مطیع ہیں ان کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس بات کو اب طوالت میں لے جانے کے بجائے ختم کرتے ہیں کہ یہاں انسان کا دل ہے، کیونکہ نیت کی بات ہو رہی تھی کہ نیت ہماری کیا ہوتی ہے۔
اس پر سارے عمل کا مدار ہوتا ہے۔ اور نیت ٹھیک ہوتی ہے تب جب ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں۔ تو یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت یہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ نقش بندی سلسلے کا ذکر خفی ہے۔ اصل بات تو ہے مرشد سے محبت، یہ ہے بنیاد، اور اس کے ساتھ روحانی تعلق، اور پھر صحبت، اور اس کے ساتھ ذکر۔ ذکر اگر مرشد کی محبت کے بغیر ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ پورا فائدہ تب ہوتا ہے جب مرشد کے ساتھ پکی محبت ہو اور ادب ہو اور عقیدت ہو، اور یہ سمجھے کہ یہاں سے مجھے فیض ملے گا، انہی کے سینے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ملے گا، انہی کی صحبت سے ہمیں رہنمائی اور راستہ ملے گا جو میری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور پوری طرح یکسو ہو جائے اور تعلق قائم کر لے اور پھر ذکر کرے، تو اس کے قلب کو پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کی سوچوں کو صفائی حاصل ہوتی ہے، اس کی نیت کو درستگی ملتی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ اس کے سامنے کھلتی جاتی ہے۔ وہ بات بات پر وہ چیختا چلاتا نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ وہ ہمارے سندھ کے بزرگ شاہ عبدالطیب بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچو سورن واریوں کیوں سور پچار، اے دردوں کے مارے ہوئے میرے دوستو۔ وہ سندھی کے اشعار ہیں، میں ترجمے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ دردوں کے مارے ہوئے میرے دوستو، آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے ان درد کو یاد کرتے ہیں، اپنے دردوں کو یاد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کسی کو درد کم ہے، کسی کو درد زیادہ ہے۔ وہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تکلیف کی جگہ ہے۔ بھائی گرمیوں کی موسم میں تغاری سر پر اٹھا کر مزدور جب چلتا ہے اور دیوار کی چنائی کرتا ہے تو یہ آسان کام تو نہیں ہے نا۔ گرمی کے موسم میں کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہوتا ہے زمین میں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، لیکن درد سے خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے پتے کی بات کر رہے ہیں، جو میرے پروردگار نے، میرے آقا نے جو درد دیے ہیں نا، وہ میں جھولی پھیلا کر سارے میں نے لے لیے ہیں۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے اطاعت، یعنی مجھے انکار نہیں ہے ان سے، مجھے ان سے پیار ہے۔ ان دردوں سے مجھے انکار نہیں ہے، مجھے ان دردوں سے پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ کہ میرے آقا نے دیے ہیں۔ آقا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو کھولنا چاہتے ہو تو محبت لگاؤ، تعلق پیدا کرو اور ذکر کرو، تو اس زندگی کے مقصد اور معنی کو ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے، ورنہ تو ایسے ہی آئے، کھایا پیا، عیش کیے اور پھر ایک دن دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ اس طرح ان کا نام نشان مٹ گیا جیسے آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن جنہوں نے اپنے سینے کو کھولا اور اللہ کو یاد کیا اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہوں نے اچھائی کو اختیار کیا اور خدا کی بندگی کی، وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، دنیا ان کو بھولے گی نہیں۔ ان کی خوشبو رہتی دنیا میں قیامت تک آتی رہے گی۔ تو اس لیے وہ خوشبو آپ کے اور میرے اندر ہونی چاہیے، وہ اطاعت کی خوشبو۔ تو یہ ذکر یہ ہے کہ آپ توجہ دل کی طرف کریں، سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، اس میں زبان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ دل کا ذکر ہے اور یہ خاص ذکر ہے۔ یہ دل کا ذکر خاص ذکر ہے اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس ذکر کے قلبی کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ جو سمجھ جاتے ہیں ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ وہ دنیا کے میں دوڑ میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں،
معیشت ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، علم ہو، سائنس ہو، سیاست ہو، وہ آگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی یاد میں بھی لگے رہتے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے کہ آج ہم دونوں کام شروع کریں، اپنا کاروبار بھی کریں اور ذکر بھی کریں، اللہ 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 اللہ، یہ ایسے دل کو یاد آ جائے اور مراقبہ کریں۔ فجر یا کسی بھی ٹائم ختم شریف پڑھیں، آپ کو طریقہ کار معلوم ہو جائے گا، اور وہ ختم شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جو طریقہ عالیہ کی تعلیمات ہیں، اور پھر مراقبہ کریں یکسوئی کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ اللہ اللہ۔ اور ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، زکوٰۃ جن پر واجب وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور آپ اور ہم سب جو اب آپ خلفاء فقراء یہاں آئے ہیں، اپنے اپنے تنظیمی تبلیغی کاموں کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کی جو امیدیں ہیں، جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کو زندگی میں بہت ساری کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ابھی